بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو سورۃ توبہ پہ میں پہنچا تو قرآن میں چاہے ایک صفحہ ہی پڑھتا ہوں، ایک پیج پڑھتا ہوں ڈیلی، لیکن پڑھتا میں ترجمے کے ساتھ ہوں۔ تو آج صبح جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ان آیتوں پہ پہنچا۔ آپ کو پتا ہے کہ سورۃ توبہ جو ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ کوئی نہیں، باقی سب جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں بسم اللہ ضرور ہے۔ تو یہ جو ایک صورت ہے سورۃ توبہ، اس میں یہ جو صورت ہے یہ کافروں کے لیے، منافقین کے لیے، اور جو مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے تھے ان کے خلاف اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بڑے غصے سے یہ صورت نازل کی، یا بڑے غصے والے احکامات جو ہیں وہ اس صورت میں نازل ہوئے۔ تو آج صبح جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان میں تفریق ڈالی جائے یا ان کے درمیان میں نفاق ڈالا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ اس کے بعد اللہ نے بولا کہ یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم سچے ہیں، لیکن اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ ویسے بھی کہہ دے کسی چیز میں، قرآن میں کسی نبی کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یا اس سے بچ جائیں، تو اللہ کا حکم تو ویسے ہی اتھینٹک ہوتا ہے، اس سے بڑا حکم ہے ہی نہیں، سپریم آرڈر ہے وہ تو۔ لیکن پھر اللہ نے اس پہ زور دے کہ کیوں بولا کہ اللہ اس پہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو مجھے کچھ تجسس ہوا، پھر میں نے جا کے تفسیر کھول لی۔ تو تفسیر کھول کے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پورا کنسپٹ کیا ہے، پیچھے اس کے جو کہ پس پردہ ایک چیز تھی وہ کیا تھی، مسجد زرار کیا تھی، کیوں بنی، کس نے بنائی، کیوں اس کو منہدم کر دیا گیا۔ میں نے جب تفسیر کھولی تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک راہب تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ وہ زمانہ جاہلیت میں وہ راہب تھا، اس کے بعد وہ پتہ نہیں پھر وہ عیسائیت سے کچھ متاثر ہوا تو وہ نصرانی ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مدینہ میں ایک اہم شخصیت کے طور پہ مانا جاتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ میں تو چونکہ اسلام کا بول بالا تھا اور اوپر سے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھی آتی تھی، جو چیزیں ہوتی تھی وہ اتھینٹک تھی، اور اس کے بعد تو پرانا علم تھا جو کچھ جھوٹ اور کچھ سچ تھا۔ تو ہوا یہ کہ زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے، یعنی کہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو فین فالوئنگ تھی وہ کم ہونے لگی۔ وہ جیسے آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ایک فقیر کو دوسرا فقیر جو ہے برا لگتا ہے، تو پہلے اس کا بڑا چرچا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ میں تو اس کا چرچا کم ہونے لگا، لوگ اس سے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے۔ اس چیز کا اس کو بڑا غصہ تھا۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی میں بھی مسلمانوں کو بڑی عظیم الشان فتح ہوئی، یہ بھی چیز اسے بڑی کھٹکتی تھی۔ اس نے پھر مدینہ چھوڑا اور مکے چلا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مشرکین مکہ، ان سے جا کے مل گیا۔ ادھر جا کے مشرکین مکہ کو بولا کہ یہ دیکھو کل کے 4 مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ بدر میں بھی انہوں نے آپ کو بہت نقصان دیا، لہٰذا ان سے کوئی بڑی جنگ ہونی چاہیے جس میں ہم مسلمانوں کو سبق سکھا سکیں۔ تو اس نے مشرکین کو آمادہ کیا اس جنگ پہ، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی۔ تو اس کے بعد جب یہ احد کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے انصار کو، جو مدینے والے پرانے اس کے رفقا تھے، جاننے والے تھے، ان کو آواز دے کے بولا کہ آؤ میری طرف، میں ہوں وہی پرانا آپ کا دوست، لہٰذا آپ ہماری طرف سے آ کے لڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ جا دفع ہو جا، تو اللہ کا دشمن ہے۔ جنگ احد میں چاہے مسلمانوں کو بہت سارا لاس ہوا، لیکن ویسی جو شکست نہیں ہوئی تھی جیسے بدر میں مشرکین کو ہوئی تھی۔ تو جب احد کی لڑائی بھی ختم ہو گئی، اس کو اور رنج ہوا کہ مسلمان تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ان کو ہم جو بڑی نقصان ہے وہ تو پہنچا نہیں سکے۔ تو یہ پھر بھاگ کے چلا گیا روم میں، جو روم کا کنگ تھا اس ٹائم کا بادشاہ تھا ہرکل، اس کے پاس چلا گیا، اسے جا کے سٹوری سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اس کو کرنا چاہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اس میٹر کو، اور ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ اس سے کچھ ہوتا نظر آیا تو یہ ادھر ہی اسی ملک میں پناہ گزین ہو گیا، خود یہ ادھر ہی ہرکل کے پاس ٹھہر گیا، اور اپنے کچھ انصار جو تھے، جو اس کے منافق دوست تھے، ان کو اس نے بھیجا مدینہ واپس، اور کہا کہ جا کے آپ مسلمانوں کے خلاف کوئی سامان اکٹھا کریں اور ایک مسجد بنائیں، اس مسجد میں یہ سارا سامان رکھیں کہ اگر بعد میں کچھ مارکا انگیز جنگ ہو تو ہم وہ سامان مسلمانوں کے خلاف یوز کر سکیں۔ اب انہوں نے مسجد بنا دی، ایک مسجد، یہ مسجد قباء کے پاس ہی تھی وہ مسجد۔ جب مسجد قباء کے پاس ایک اور مسجد بن گئی تو وہ جو اس کے ساتھی تھے منافقین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ کی آپ آئیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، تاکہ مسجد پہ ایک سٹیمپ جو ہے وہ ثبت ہو جائے کہ یہ واقعی مسجد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم نکل رہے تھے تبوک کی جنگ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ جب میں جنگ سے واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا، پھر اللہ نے جو چاہا ویسا کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے تبوک کی جنگ سے، تو ابھی وہ 1 دن کی مسافت دور تھے، یعنی مدینہ سے 1 دن دور تھے۔
تو جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے آ کے بتا دیا, یہ آیت لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے بارے میں آگاہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اور بولا کہ جا کے اس مسجد کو گرا دیا جائے. تو یہ وہ مسجد زرار تھی اور یہ اس کا کنسپٹ تھا پیچھے, اور اس لیے وہ گرائی گئی. اور جو وہ راہب تھا ابو عامر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بددعا دی تھی کہ تمہاری جو باقی زندگی ہے وہ جلا وطنی میں گزرے. اور پھر وہ اس کے بعد مدینہ واپس نہیں آیا تھا بلکہ جلا وطنی کی موت ہی مرا پھر. تو یہ سارا کنسپٹ تھا مسجد زرار کا. مجھے بھی اتنی تفصیل سے نہیں پتا تھا, آج صبح جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. اب آ جاتے ہیں انڈیکس کی طرف. جمعرات والے دن جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلکہ اس پہ بات ہوئی تھی, مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ میں کسی بھی جگہ پہ یوز کروں کہ میں نے بولا تھا یا میں نے ایسا کر دیا, بلکہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ بات کی جائے. یہ بات ہوئی تھی تو جمعرات والے دن جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر 62,500 کو بریک کرتا ہے یا سسٹین کرتا ہے ہمارا انڈیکس تو پھر ہمیں نیکسٹ لیول دکھا سکتا ہے. تو جمعے والے سیشن میں الحمدللہ وہ 62,500 بریک بھی ہوا, سسٹین بھی ہوا, اور جو کلوزنگ ہے اس سے اوپر کی آئی. سٹاپ لاس بھی آپ کو بتایا تھا کہ 61,500 کا سٹاپ لاس اپنے مائنڈ میں رکھیں, لیکن یہ بھی اچھا ہوا کہ انڈیکس 61,800 سے نیچے بھی نہیں گیا. دوسرا آپ کو بتایا تھا سیشن کے درمیان میں جمعے والے دن کہ اگر انڈیکس ہمارا 62,300 کو بریک کرتا ہے اور 62,400 500 تک جاتا ہے تو صرف پروفٹ ٹیکنگ ہی کیجئے گا. تو وہ میرے خیال سے آپ نے کی ہوگی. پھر جمعے والے دن انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی. اس کے بعد انڈیکس نے ایک لو بنایا 61,849 کا, جدھر انڈیکس نے 65 پوائنٹ لوز کیے تھے. اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 62,945 پہ, جدھر انڈیکس نے 1,031 پوائنٹ گین کیے تھے. انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 62,815 پہ ہے, جدھر انڈیکس نے تقریباً 900 پوائنٹ گین کیے ہیں. اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 196 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں, جو کہ جمعرات والے سیشن سے زیادہ ہیں. جمعرات والے سیشن میں 171 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے. یہ جو ویک ہمارا ختم ہو چکا ہے, اس ویک کی اگر بات کریں تو ٹوٹل جو 4-5 دن تھے ہمارے ویک کے, سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ, یہ پانچوں سیشن جو ہیں وہ پازیٹیو میں کلوز ہوئے. اور 16 فروری کو ہمارے انڈیکس نے 59,740 کا ایک لیول ہمیں دکھایا تھا. اس ٹائم سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ صبر کر جائیں, یہ بس جو عدم استحکام ہے یہ سیاست کی وجہ سے ہے. یہ جو چھوٹے موٹے کٹے کھل رہے ہیں ان کو ذرا باندھ لینے دیجئے. جب یہ باندھ جائیں گے, کوئی بھی ان کو باندھ لے گا تو ایک اچھی پکچر انڈیکس کی سامنے آنا شروع ہو جائے گی. پرانے کٹوں کی تو بات چھوڑ دیں, تازے 2 کٹے کھلے تھے. نویں کٹوں میں ایک کٹا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے IMF کو خط لکھا ہے کہ جو آپ نے آخری قسط دینی ہے پاکستان کو وہ نہ دیں. اگر یہ پیسے آپ پاکستان کو دیتے ہیں تو پھر آپ لیں گے کس سے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے اس پہ قوم کا اعتماد کوئی نہیں, لہٰذا آپ یہ جو پیسے آپ نے دینے ہیں یہ نہ دے پاکستان کو. تو یہ ایک تازہ کٹا تھا, وہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے باندھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ IMF پروگرام پر تحریک انصاف کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا. دوسرا کٹا یہ تھا کہ 9 منتخب سنی اتحاد کونسل میں شامل PTI کے MNA ایڈوکیٹ مروت نے انتخابات 2024 سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے. تو کسی گروپ ممبر نے پوچھا تھا کہ مجھ سے پرسنل میں کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے, کیونکہ یہ نیوز آئی تھی 2:18 پہ تقریباً, تو اس ٹائم وقفہ تھا سیشن میں. تو میں نے کہا تھا کہ لگ نہیں رہا کہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اگر آیا تو بہت معمولی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس سے ملتی جلتی درخواست آلریڈی سپریم کورٹ میں آ چکی تھی. وہ جو الیکشن کو کالعدم قرار دینے والی درخواست تھی, پھر وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا. چلیں ایڈوکیٹ صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ اس کیس کو لے کے چلیں گے آگے, فالو کریں گے اس کو, لیکن اس کا ایز سچ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بڑا امپیکٹ آنا ہے یا اس کا کچھ بڑا آؤٹ کم آنا ہے, کیونکہ پورا ایک پروسیس جو ہے جس پہ اتنے اربوں روپے لگائے ہیں ہم نے, وہ سپریم کورٹ اب پاگل نہیں کہ اس کو رول بیک کر دے اور کہہ دے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ چلے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ فارم 45 فارم 47 کو لے کے 1-2 سیٹیں ہو سکتا ہے کہ پیچھے چلی جائیں, نون لیگ کی سیٹیں جو ہیں وہ PTI کو مل جائیں, اتنا ہو سکتا ہے, اتنا امپیکٹ آ سکتا ہے. لیکن اگر کہہ دیں کہ پورا انتخابات کا سسٹم جو ہے اس کو ڈیریل کر دیا جائے یا کہا جائے کہ یہ مانا ہی نہیں جا سکتا, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کا اتنا امپیکٹ آئے گا. اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اس خبر کو ہمارے انڈیکس نے ریجیکٹ کیا اور اتنی ہائی سائڈ پہ انڈیکس نے جا کے کلوزنگ دی. اس کے بعد الیکشن کالعدم قرار ہوتے نظر اس لیے بھی نہیں آ رہے کہ دیکھیں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو ہو چکی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جتنے وہ اراکین تھے منتخب ہو کے آئے ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا 313 نے. تو اس نیوز کا امپیکٹ اچھا آیا ہمارے انڈیکس پہ اور مارکیٹ نے اپ سائڈ موو بنائی. یہ ان کٹوں میں سے کٹا ہے جو پرانے کھلے ہوئے تھے
الیکشن کے بعد کے 16 فروری کے نزدیک تو یہ کٹ آف میں سے باندھ دیا گیا. باقی جو بڑی مجھ ہے جو کھلی ہوئی ہے قومی اسمبلی والی، امید ہے انشاءاللہ وہ بھی باندھ لی جائے گی، اور اگر وہ باندھی جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اور بھی اچھا امپیکٹ ہمارے انڈیکس پہ نیکسٹ آ سکتا ہے. IMF نگران حکومت کی معاشی استحکام کے لیے کوششوں سے مطمئن ہے، اور یہ خبر اس خبر کی نفی کرتی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا IMF کو، تو لگ رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی اتنا نہیں آئے گا. اس کے بعد یہ ایک نیوز تھی IMF says ready to work with Pakistan new government. یہ مائی مجھے کچھ لگ رہی ہے IMF والوں کی، تو اگر IMF خود یہ بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر لگ رہا ہے کہ انڈیکس آپ کو نیکسٹ اچھی موو دے سکتا ہے. اس کے بعد یہ گڈ نیوز ہے کہ دبئی نے پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کی ہے $3 بلین کی. تو یہ اگر ان میں سے $1 بلین بھی آپ کو ملتے ہیں تو ایک تو ڈالر پرائز نیچے آئے گی، دوسرا آپ کے جو ریزرو ہیں وہ بڑھیں گے، تو یہ گڈ نیوز ہے. اس کے بعد جمعے والے سیشن میں دیکھیں تو ٹوٹل سیکٹر میں موو تھی. آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز دیکھ لیں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز دیکھ لیں، کمرشل بینکس، فرٹیلائزر، سیمنٹ، پاور، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، انشورنس، گلاس، فوڈ، آٹو موبائل، ریفائنری، کیمیکل، پیپر. ریفائنری میں ایز سچ ویسی موو نہیں تھی جیسی آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں تھی. تو اگر انڈیکس اپ سائڈ ایسے ہی موو بناتا ہے تو پھر امید ہے انشاءاللہ کہ ریفائنری بھی کچھ چل سکتی ہیں. جمعے والے سیشن کا اگر فی پی لیپی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.04 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.36 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.19 ملین، فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 2.60 ملین کی. انڈیویجولز نے لگتا ہے پروفٹ بک کیا ہے $3 ملین کا. انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.54 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.84 ملین کی، MBFC کی بائنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.18 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.35 ملین کی. یہ بھی ایک گڈ سائن ہے. بینکس بائنگ پہ ہیں، بروکر بائنگ پہ ہے، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہیں، میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے، MBFC بائنگ پہ، ادر آرگنائزیشن بائنگ پہ. تو زیادہ جو آپ کے ادارے ہیں وہ بائنگ پہ ہیں، اور جس نے سیل کیا ہے اس نے بھی اتنا زیادہ سیل نہیں کیا سوائے انڈیویجولز کے. تو ایک اچھا فی پی لیپی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو لانگ ٹرم میں جو انڈیکس کے پاس ریزسٹنس ہے وہ 63,200 پہ، اس کے بعد 63,700، 64,800 اور 65,500 کے نزدیک. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 62,500 پہ، پھر 62,000، 61,600 اور اس کے بعد 61,000 پہ. سٹاپ لاس آپ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں 62,500 کا. اگر 62,500 پہ انڈیکس جاتا ہے تو اپنی کیش واپس لانے پہ فوکس کیجئے گا، اور اگر انڈیکس سسٹین کرتا ہے 63,300 سے اوپر تو پھر جو نیکسٹ لیول ہے 63,400 سے لے کے 64,400 تک وہ لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. لیکن ادھر بھی پھر پروفٹ زیادہ بک کیجئے گا اور بائنگ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. PSO کی بائی کال آپ کو دی تھی 150 پہ، 145 پہ بھی بولا تھا اس کو بائی کر لیں، 144 سے لے کے 150 تک آپ کو بولا تھا اس کو بائی کریں، اور یہ میرے خیال سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے. تو کل لاسٹ سیشن میں جو ہے وہ آپ کو 163 دکھا گیا، اور دیکھیں یہ ویب سائٹ بھی آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے سیلنگ کے لیے، اور یہی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 163 کا ٹارگٹ آپ اس کا رکھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں آپ، اس انڈیکیٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں، بہت ہی ہیلپ فل ہے. بائی کال کے لیے جو سٹاک ہیں وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں پھر انکلوڈ کروں گا، تو انشاءاللہ کل بائی کال شیئر کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.